जिसने खबर बगैर तस्दीक के चला दी है, ऑन एयर कर दी, वो माफ़ी भी मांगता है? ये वाकई ऐसा होता है? मीडिया में खबरें इसलिए नहीं चलाई जाती कि उससे कुछ किसी को फ़ायदा पहुँचाना होता है, बल्कि उसका नुकसान करना भी खबरों में शामिल होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उस तरह से फ्यूचर भी अब नहीं रहा, अपनी मौत खुद मरता जा रहा है, अब डिजिटल मीडिया का दौर है, क्या कहेंगे सर? मतलब अगर आपने 12 बजे का बुलेटिन देखा है और 3 बजे के बुलेटिन में भी आपको वही खबरें मिलेंगी, आप कहाँ जाके 6 बजे का बुलेटिन देखेंगे, चाहे उसमें नई खबरें भी हों। मीडिया चैनल है वो जानबदारी के बगैर नहीं चलता, क्योंकि जानबदारी की वजह से हम किसी एक बंदे को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, किसी एक दूसरे बंदे को कम फोकस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा ज़ेब। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है। ख़बरों में घिरे रहते हैं और ख़बरें किस तरह बनाई जाती हैं, ख़बरें किस तरह फ़ाइल की जाती हैं और एक पूरा सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आप घर बैठ के देख रहे हैं टीवी पर, वो किस तरह चलता है। हमारे साथ कंट्रोलर न्यूज़ अशरफ अंजुम साहब मौजूद हैं। इन्होंने वक्त न्यूज़ में 92 में सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मुंसलिक रहे, एक्सप्रेस चैनल के साथ मुंसलिक रहे और इस वक्त करंटली न्यू चैनल के साथ वाबस्ता हैं। बिना वक्त को ज़ाया किए इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। खैरियत से सर? जी वाह, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने मुझे सर मोहब्बत अपने प्रोग्राम में सर मोहब्बत। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना ये चाहूँगा, ख़बरें किस तरह फ़ाइल होती हैं, ख़बर बनती किस तरह है, चैनल को किस तरह खबर मौसूल होती है? जो खबर है उसका हम आगाज़ जो है वो इस तरह करते हैं कि जी वो टिकर की सूरत में मतलब पहले आती है। ठीक है। सबसे पहले टिकर जो है रिपोर्टर फाइल करता है और वो बताता है कि ये कोई हैपनिंग है जिसकी वो फाइल कर रहा है, खबर फाइल कर रहा है। उसको वो टिकर दे देता है 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद हम उससे कहते हैं कि भाई इस खबर के ऊपर अच्छी खबर है, इसके ऊपर बीपर फाइल कर दें। तो वो बीपर फाइल कर देता है। वो खबर जो है वो टिकर से निकल के, एक पट्टी से निकल के स्क्रीन पे आ जाती है। स्क्रीन पे आगे उसका सबसे पहला काम ये है कि जी उसके हम जो है वो ब्रेकिंग टेम्पलेट बनाई होती है, उस ब्रेकिंग टेम्पलेट में रखते हैं, साथ विजुअल्स आ जाते हैं, तो वो खबर बननी शुरू हो जाती है। जैसे वो खबर आगे बढ़ती है तो अगर वो खबर सिर्फ इतनी थी कि टिकर तक थी तो टिकर तक चल जाएगी। ठीक है। और अगर वो टिकर से निकल के इतनी अहमियत रखती है कि वो टेम्पलेट में भी है, तो ब्रेकिंग टेम्पलेट के बाद वो खबर जो है वो उसके साथ हम ये करते हैं कि यार इसके साथ कोई एक आध बंदा और ले लें ताकि इसको इशू बना ले जाए। ठीक है। अगर वो इस काबिल हुई कि इशू बनने के काबिल है तो वो इशू बन जाता है। और अगर वो खाली यही था कि वो उसके अंदर ब्रेकिंग टेम्पलेट के बाद वो एक पैकेज की शक्ल में ही आनी थी तो वो एक पैकेज की शक्ल में आई थी। और अगर उसके बाद उसके ऊपर इशू बनता है तो उसको फिर इस तरह करते हैं कि ट्रांसमिशन के एक शेप दे दी जाती है और ट्रांसमिशन में हम 2-3 और तजियाकार या कोई सा रिपोर्टर रख लेते हैं। बिल्कुल ठीक। तो उसकी तफसील में चले जाते हैं। सर ये कंट्रोलर न्यूज़ जो है, ये मीडिया हाउस में क्या इसके फ़राइज़ होते हैं, किन किन चीज़ों को देखना होता है कंट्रोलर न्यूज़ में? सर देखिए कंट्रोलर न्यूज़ से तो ये है ना, देखिए कंट्रोलर न्यूज़ मतलब न्यूज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। तो उसने फ़्लो कंट्रोल करना है, उसने ये चीज़ कंट्रोल करनी है कि कोई भी ऐसी खबर ना जाए जो पॉलिसी के खिलाफ हो, आपके दफ्तर की पॉलिसी, हर इदारे की पॉलिसी, हर इदारे की पॉलिसी है। ठीक है। उस इदारे की पॉलिसी के मुताबिक उसने चलना है। ठीक। तो वो उसको पहले ही जो सारी मालूमात होती हैं पॉलिसी की, वो सारी उसके पास होती हैं। उसके बाद ये करना होता है कि कोई पॉलिसी के ख़िलाफ़ ना जाए, कोई उसके जो इंटरेस्ट हैं उसके मालिकान के उसको हिट ना करे। ठीक है। और कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि चैनल को हिट करे, मतलब चैनल के जैसे पैमरा के लाज होते हैं और इसी तरह दूसरे लाज होते हैं, जैसे अदालती खबरें हैं, क्राइम की खबरें इस तरह होती हैं, किसी पे डेफमेशन बगैर किसी तस्दीक के ना चले। हाँ ठीक है। और दूसरे बंदे का मौक़िफ़ भी हो, हम किसी के खिलाफ खबर चला रहे हो तो क्या वो पूरे जो उसके जितने इंग्रीडियंट्स हैं न्यूज़ के वो पूरे हैं कि नहीं है। बिल्कुल ठीक। फिर वो ये करता है कि एक तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेक करता है कि कितनी दफ़ा चलेगी, 1 दफ़ा चलेगी, 2 दफ़ा चलेगी, 4 दफ़ा चलेगी। फिर वो ये बताता है कि ये किस सूरत में चलेगी, मतलब ब्रेकिंग चलेगी, ब्रेकिंग के बाद ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ टिकट्स चलेंगे और टिकट के बाद ख़त्म हो जाएगी, या उसका OCVO चलेगा। क्योंकि सर अमूमन ये भी देखा जाता है कि बगैर तस्दीक के कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबर चलती है और उसमें अगर सदाकत ना हो तो बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो भी इदारा है जिसने खबर बगैर तस्दीक के चला दी है, ऑन एयर कर दी, वो माफ़ी भी मांगता है। ये वाकई ऐसा होता है? हाँ देखिए, माफ़ी तो कभी कभार मांगनी पड़ती है, माफ़ी से नहीं होती। अक्सर औक़ात हमारा जो है ना, हमारे मुल्क में चूँकि डेफेमेशन के, लाइबिलिटी के लाज इस तरह नहीं है कि वो फ़ौरन बंदा पकड़ा जाता है, तो हम जो है ना वो अपने जो माशी मफादात हैं, कमर्शियल, अच्छा, और इसी तरह जो हमारे वैसे वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं दूसरे, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हम ये करते हैं कि भाई किसी के खिलाफ खबर चला लेते हैं। तो
چل جاتی ہے تو اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی موقف بھی آ جائے، لیکن بعض اوقات ہمیں اس کے موقف کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ انسٹیگیٹ ہو، وہ ہمیں کال کرے اور کال کر کے کہے جی کہ یہ خبر ہو گئی پلیز، تو ہم اس کو کہیں گے بھی خبر رک جائے گی. ٹھیک ہے. تو اچھا پھر آپ کو ہمارے ساتھ معاملہ طے کرنے پڑیں گے. تو بعض اوقات میڈیا میں خبریں اس لیے نہیں چلائی جاتی کہ اس سے کچھ کسی کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، بلکہ اس کا نقصان کرنا بھی خبروں میں شامل ہوتا ہے. دو طرفہ پہلو ہیں. بالکل. سر کنٹرولر نیوز اینکرز کی سلیکشن کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اچھا اینکرز میں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو جتنا زیادہ خوبصورت ہے وہ اتنا اچھا اینکر سمجھا جاتا ہے. کیا خوبصورتی ہی اچھے اینکر کے لیے کافی ہے یا اچھا بولنا یہ بتاتا ہے کہ کون اچھا اینکر ہے؟ اچھا دیکھیں، جو اسکرین ہے نا، یہ ٹی وی کی جو اسکرین ہے، اس کی ڈیمانڈ پہلی تو یہی ہے کہ وہ بندہ آپ کو اسکرین پہ اویلیبل ہو. ٹھیک ہے. خوبصورت ہو تو یہ تو بنیادی شرط ہے نا کہ آپ اسکرین پہ آئیں تو کوئی بندہ آپ کو 15-20 منٹ 1 گھنٹہ کے لیے دیکھ سکے. ٹھیک ہے. تو لڑکے بھی ہوں تو وہ بھی ہینڈسم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. لڑکیاں بھی ہوں تو وہ بیوٹیفل ہونی چاہیے. یہ تو ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بھئی جب آپ اسکرین پہ آ گئے ہیں تو اس کے بھی لوازمات ہیں. پھر آپ کو چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کا نالج کتنا ہے. پھر آپ کو چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کی پروننسیشن کیسی ہے، آپ کا تلفظ کیسا ہے، ادائیگی کیسی، آپ کی ادائیگی کیسی ہے. پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے. پھر آپ کے جیسر پوچھز بھی دیکھے جاتے ہیں کہ آپ کے بیٹھنے کا انداز کس طرح ہے. آپ کوئی خبر، اب آپ ایک بندہ کو مر گیا ہے اس کی خبر پڑھ رہے ہیں تو آپ کی ہنسی نکل گئی ہے. پھر وہ خبر کے ساتھ اسی طرح اگر آپ نے کوئی اچھی خبر پڑھی ہے تو آپ کے چہرے پہ کوئی اس کے تاثرات نہیں ہے کہ موسم اچھا ہے، بلکہ آپ کے چہرے کا موسم خراب ہوتا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ بھی پہلی جو چیز ہے نا وہ تو یہ ہے کہ اسکرین اچھی ہو. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی معلومات، نالج اچھا ہو، جنرل نالج اچھا ہو، آپ کی ادائیگی اچھی ہو، تلفظ اچھا ہو. اور پھر آپ یہ ہے کہ بہت اس سے بھی اچھا ہو جاتا ہے تب جب آپ کویشچننگ کر سکیں، جب آپ کے پاس خود سے سوالات کر سکیں. اور پھر وہ جو جیسے جیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون بندہ آیا ہے اور کس کے ساتھ میں نے کس طرح کی بات کرنی ہے، تو جیسے جیسے آپ اس چیز کو سیکھتے جاتے ہیں آپ اچھے اینکر بنتے جاتے ہیں. تو سر اگر کوئی بندہ خوبصورت نہیں ہے اور وہ اینکر بننا چاہتا ہے، اس کی الفاظ کی ادائیگی، انداز بیاں، اسٹریس اینڈ پوز، ان سب چیزوں کو سمجھتا ہے، سوالات بہت اچھے کر لیتا ہے، تو کیا وہ اینکر بن سکتا ہے یا خوبصورتی ہونا آخری؟ نہیں، دیکھیں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں ہمارے ملک میں کہ جیسے محمد جنید صاحب آئے تھے تو بہت بار ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا. تو وہ لوگ کہتے تھے یار یہ کوئی بندہ اینکر ہے، اس کو تو اسکرین پہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا. لیکن جب وہ بولتا تھا تو وہ اتنا اچھا بولتے ہیں جناب کہ لگتا ہے کہ وہ مطلب اردو جو ہے وہ ان کی جیسے گھر کی باندھی کہہ لیں. ایون کہ سر جو ٹریننگ پر ہوتے ہیں، انٹرنز ہوتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ محمد جنید صاحب دیکھیں، محمد جنید صاحب کو دیکھیں. پھر ہماری اسی طرح عائشہ بخش تھی، ان کی اسکرین اتنی اچھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ خبریں پڑھتی تھیں تو مطلب تو وہ پروگرام کرتی ہیں، لیکن جب خبریں پڑھتی تھیں تب بھی ان کی خبریں لوگ بیٹھ کے سنتے تھے ان کی ادائیگی کی وجہ سے، وہ اتنی اچھی ان کی ادائیگی تھی. تو یہ ہوتا ہے، خوبصورتی پہلی شرط ہے لیکن حتمی شرط نہیں ہے. حتمی شرط نہیں ہے، بالکل ٹھیک. سر کیا سمجھتے ہیں، کیا میڈیا اپنی وجہ سے زوال کی طرف جا رہا ہے؟ کیونکہ لوگوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے، وہ کہتے ہیں نیگیٹو خبریں ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا کا اس طرح سے فیوچر بھی اب نہیں رہا، اپنی موت خود مرتا جا رہا ہے، اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. کیا کہیں گے سر؟ اصل میں یہ ہے کہ آپ کے پاس خبریں کم ہیں اور ایشوز کم ہیں، اور پھر اس کے بعد ایشوز بنانے بھی لوگوں کی جو ہے نا وہ ہمارے ہاں بہت کمی ہے کہ ہم ایشوز بنائیں، ہم سوشل ایشوز کریٹ کریں، وہ بھی بہت کم ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ایک ہی طرح کی خبریں دیکھ نا لوگ بور ہو جاتے ہیں. مطلب اگر آپ نے 12 بجے کا بلیٹن دیکھا ہے اور 3 بجے کے بلیٹن میں بھی آپ کو وہی خبریں ملیں گی، آپ کہاں جا کے 6 بجے کا بلیٹن دیکھیں گے، چاہے اس میں نئی خبریں بھی ہوں. کیونکہ آپ کو یہ ہے کہ یار یہ تو پچھلے 3 گھنٹے پہلے بھی یہی خبریں سنا رہے تھے، 3 گھنٹے بعد بھی وہی خبریں سنا رہے ہیں. ویریشن نہیں ہے. آپ چیزوں کے اندر آپ نے ایک خبر چلائی ہے تو آپ نے 3 بجے بھی اس کو بریکنگ کی شیپ میں چلا دیا، 6 بجے بھی بریکنگ کی شیپ میں چلا دیا، تو اس کے اندر کوئی نئی چیز نہیں آئی. آپ نے کسی کا ریئیکشن نہیں لیا. مطلب فرض کریں کہ پٹرول کی قیمت بڑھی ہے تو مجھے پتہ چل گیا اس سے نیٹ سے بھی وہ زیادہ اچھا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اس سے میں ڈیجیٹل میڈیا سے لے لوں گا کہ جی پٹرول کی قیمت بڑھ گئی. یہی خبر تھی. اس کے بعد مجھے چاہیے تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ اس کا اثر کتنا پڑے گا، پٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے تو کتنا اثر پڑے گا، پٹرول کی قیمت بڑھی ہے تو کتنا اثر پڑے گا، یا لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کے پہلے کیا رائے تھی اب کیا رائے ہے. جب میں یہ چیزیں نہیں دوں گا تو ایک مونٹنس سا کام ہے. آپ یہ کہیں گے، لوگ کہیں گے جی کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہی خبر تو میں نے پہلے دیکھ لی ہے 3-4 گھنٹے پہلے، تو یہی خبر ہے. خبر میں ویریشن نہیں آئے گی
یا خبر جو ہے وہ اپنی پہلی والی شکل سے دوسری والی شکل میں نہیں جائے گی تو پھر جو ہے نا اس میں آپ لوگ نہیں دیکھیں گے, لوگ کہیں گے چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب ایک تو اس میں یہ وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ ایک ہی طرح کی خبریں جو ہے نا بار بار سن کے اس سے پریشان ہیں. دوسرا یہ ہے کہ میرے خیال سے جو ہے نا کوئی میڈیا چینل ہے وہ جانبداری کے بغیر نہیں چلتا, تو لوگ اس سے بھی تنگ آ گئے ہیں کیونکہ جانبداری کی وجہ سے ہم کسی ایک بندے کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں, کسی ایک دوسرے بندے کو کم فوکس کر رہے ہیں, کسی ایک پارٹی کو زیادہ وقت دیتے ہیں, کسی دوسری پارٹی کو کم وقت دیتے ہیں. تو جو ایک سیکشن ہوگا جس کو ہم وقت نہیں دے رہے, جس کو ہم نہیں دکھا رہے ٹی وی پہ, جیسے کہ آج کل ایک پارٹی کے لیڈر کو نہیں دکھایا جاتا, تو جو بین ہے, جو اس کے دیکھنے والے ہیں, جو اس کے چاہنے والے ہیں, جب وہ ٹی وی پہ دیکھیں گے کہ یار یہ تو ہمیں دکھا ہی نہیں رہے, چینل کی ویورشپ کم ہو, چینل کی ویورشپ کم ہو. سر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سے لوگ اب جو چینل چھوڑے ہیں, میڈیا انڈسٹری کو چھوڑ کر کسی اور انڈسٹری کا حصہ بن رہے ہیں لوگ, وہ کہتے ہیں کہ میڈیا کے حالات اچھے بھی نہیں ہیں, سیلریز ٹائم پر نہیں ملتی, 2 ماہ کی ایون کی سیلری ملتی نہیں ہے, وقت پر نہیں ملتی. نہیں, اس طرح میرا خیال ہے کہ اب بہت کم ہے, اب بہت کم ہے. سیلریز کم ہو سکتی ہیں لیکن یہ جو نام ملنے والی بات ہے یہ بہت کم ہو گئی ہے. چھوٹے چینل بھی ہو سکتی ہے, آپ کے کوئی چھوٹے جو 4-5-7 چینل ہوں گے جن میں نہیں ہوتی, ورنہ بڑے چینل سارے کے سارے انہوں نے یہ طے کر لیا کہ بھی انہوں نے پیسے دینے ہیں. سیلری کم ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ بھی میں کہوں کہ جی سیلریز اپ ٹو مارک ہیں. یہ دیکھیں کہ بڑی بری بات ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ایک مزدور کی تنخواہ جو ہے وہ 32,000 رکھ دی ہے, 35,000 رکھ دی ہے, لیکن آپ مزدور سے بھی کم تنخواہ جو ہے وہ اپنے میڈیا ورکر کو دے رہے ہیں, تو یہ تو بری چیز ہے, ناانصافی ہے. لیکن یہ ہو رہا ہے. پھر دوسری یہ چیز یہ ہے کہ جب آپ ایجوکیشن مہنگی ہو گئی ہے, اب بندہ اتنے پیسے لگا کے ڈگری حاصل کرتا ہے اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس کو جا کے پتہ چلتا ہے کہ یار میں تو 25-30 ہزار روپے سے زیادہ کما ہی نہیں سکتا. وہ ایک اس نے پورا ایک بنایا ہوتا ہے اپنا ایک خواب, اس کے ہوتے ہیں, ایک اس کا ہوتا ہے, ایک منزل ہوتی ہے, ڈریمز ہوتے ہیں, گولز ہوتے ہیں. وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں نا اس کو اس طرح کروں گا کہ میں یہ چیز کروں گا, میں اتنے کماؤں گا, میں نے گھر والوں کو بھی میرا پورا خرچ ہوا ہے, میں اس کو بھی پے کرنا ہے, میرے اپنے ایکسپینسز ہیں, میں نے اس کو بھی سارا کا سارا میٹ کرنا ہے. وہ یہ کرے گا کہ مطلب اس کو لگے گا کہ یار میں جاتے ساتھ ہی نا مجھے کوئی اچھی پے مل جائے گی. اب میرے پاس جو بندے آتے ہیں وہ آ کے بیچارے کہتے ہیں جی کہ سر ہم نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, اب تو BS ہے, تو BS بیچارے کر کے آتے ہیں, 4 سال کی ڈگری کر کے آ جاتے ہیں. جب وہ آتے ہیں تو ان کو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا, کچھ بھی نہیں آتا. مطلب جو چیز ہم نے پروفیشنل ایجوکیشن دینی ہے ہم اس کی پریکٹیکل ایجوکیشن نہیں دے رہے, تعلیمی اداروں سے نہیں ملتی. تو وہ جب بندہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یار چلو اس طرح کرو کہ تم نا اسٹارٹ کرو. اس کو ٹائپنگ نہیں آتی, اس کو ٹائپنگ کے لیے کہہ دیتے ہیں, اس کو نیوز سینس نہیں ہوتی. تو سر یہ کیا تضاد نہیں ہے کہ 4 سال بچہ پہلے ڈگری میں گزار دیتا ہے, پھر 4-5 سال مزید فیلڈ میں گزار دیتا ہے, 8-9-10 سال تو ایک بندے کے ویسے ہی ضائع ہو گئے. بالکل ضائع ہو جائے. تو پھر کیا اس کا سر ایکسپوجر ہوگا؟ اب اس طرح ہے نا کہ اس کو چاہیے کہ یہ تو اسٹارٹ ہونا چاہیے. جب وہ بندہ جائے کسی انسٹیٹیوشن میں جائے, کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جائے, تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس کے پریکٹس کے لیے, پریکٹیکل ایجوکیشن کے لیے بھی ایک ٹائم رکھیں. اب وہ کرتے ہیں کہ 2 مہینے کی اس کو کہہ دیجیے 2 مہینے کی انٹرنشپ کریں, 2 مہینے میں تو کچھ بھی نہیں آتا. تو اس لیے ان کو یہ چاہیے کہ اپنے جو اپنا کریکولم ہے اس طرح بنائیں کہ اس میں کہیں جی کہ 1 سال کے لیے کم از کم آپ جو ہیں کسی ادارے کو جوائن کریں, ادارے کے ساتھ منسلک ہوں, اور 1 سال جو ہے نا وہ اس کی ٹریننگ حاصل کریں. پھر ہمارے پاس جو بندے آتے ہیں زیادہ تر وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے یا تو میں نے رپورٹر بننا ہے یا اینکر بننا ہے. 2 ہی طرح کے بندے آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ صرف وجہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے میں اسکرین پہ ہوں. اچھا, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسکرین کے لیے مطلب خوبصورت ہونا ایک شرط ہے, لیکن بعض اوقات آپ کے جو چہرے کے فیچرز ہیں وہ اسکرین پہ اچھے نہیں آ رہے ہوتے, بالکل. تو لیکن وہ بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے جی میں اسکرین پہ آ جاؤں, ٹی وی پہ آ جاؤں, تو اب اس کی یہ چیز ہوتی ہے. اچھا, اس نے اب جو اپنا گول ہے وہ اس نے غلط سلیکٹ کر لیا. اس نے چونکہ اینکر بننا ہی نہیں تھا, اس نے رپورٹر بننا ہی نہیں تھا, لیکن اس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے اینکر یا رپورٹر بننا ہے. جب وہ وہاں جائے گا تو وہاں فیل ہو جائے گا. اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پھر وہ وہی مارا پھرے گا, وہ کہے گا جی کہ میں چلو یہ بھی کر لیتا ہوں, وہ بھی کر لیتا ہوں. اس سے یہ ہے کہ ایک تو ان کی بچوں کی جو ہے نا وہ اس لحاظ سے ہونا چاہیے, کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ بھی آپ نے کیریئر کس طرح بنانا ہے, نیش ڈیفائن ہونی چاہیے. ہاں جی, کہ آپ نے کس طرح جانا ہے. اسی طرح یہ جو ہے نا جب آپ ایجوکیشن دیتے ہیں تو آپ اس کے اندر یہ پارٹ رکھتے ہیں کہ جی ہم 2 سال پڑھائیں گے, آپ کو ایک تھیوریٹیکل آپ کو ایجوکیشن دی جائے گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو 1 سال کے لیے آپ کو وہ چیز پڑھائی جائے گی جو آپ ڈیسائیڈ کریں گے.
जो आप डिसाइड ये करेंगे, बहुत बड़ी बात है सर। हाँ जी, जो आप डिसाइड करें कि जी मैंने रिपोर्टर बनना है तो रिपोर्टिंग के लिए आपको दिया जाए, स्पेशलाइजेशन कराई जाए, या अगर आपने कहते हैं कि जी मैंने एंकर बनना है तो एंकर के लिए स्पेशलाइजेशन कराई जाए, अगर आपने सब एडिटर बनना है या कॉपी एडिटर बनना है, क्रिएटिव राइटर बनना है, ठीक है, तो जो भी आपने करना है, प्रोड्यूसर बनना है, आपने न्यूज़ प्रोड्यूसर बनना है या प्रोग्राम प्रोड्यूसर बनना है, जो भी बनना है, आप उसके लिए आप ये 1 साल जो है ना वो डिसाइड करें, 1 साल ज़रूरी, ठीक है। और चौथे साल में आप उसको कहें कि भाई आप बेटा जाके आप कहीं जाके वो इंटर्नशिप करें, और वो जो है वो आप प्रैक्टिकल हासिल करें कि वो आपने जो पढ़ा था क्या वो एप्लीकेबल था, क्या आपने उसमें कुछ चीज़ की है कि नहीं, वो अचीव किया कि नहीं किया। जब वो बंदा फील्ड में आएगा उसको पैसे अच्छे मिल जाएंगे, और उसका जो है वो ड्रीम्स भी आसानी से हासिल होने की उम्मीद होगी, उसका गोल नज़दीक होगा। लेकिन चूंकि हम वो सारा पढ़ते रहते हैं, वो सारे बच्चे जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, उनको ये लगता है कि जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे नौकरी मरी जो है ना वो सामने खड़ी होगी। हाँ, ऐसे किस तोपों की सलामी मिलेगी, फूलों के हार पहनाए जाएंगे, और तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बड़े इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है, इंटर्नशिप करना बहुत, ये चीज़ें आपकी शख्सियत में निखार पैदा कर देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। गुफ्तगू आपने सुनी है, इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा ज़ेब को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।